میں صافی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک خبر مستند ذرائع سے مجھ تک پہنچی تھی. گولی چلانا ایک آرمی چیف کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انٹرویو ایک بہانہ تھا، آرمی چیف نشانہ تھا. یہ اتنا بے خبر آدمی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کیس میں شریک ملزم جو ہے وہ میری بیوی ہے. وہ ٹریننگ نا کتوں والی ہوئی ہے نا، تو وہ یہ سارے بس پتہ نہیں پھر اب ہاں جی وہی ساتھ کیوں نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو پھر وہ کہاں تھی. 6 کیسوں میں عمران خان کو جو ہے وہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے. مکرم پلاس شیر شاہ سوری پتہ نہیں کیڑی کیڑی ہوئی، تو وہ جو ہے نا وہ ان کو بھی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ کچھ ہلتے جلتے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. اور میں 180 پارٹی آفس سے جو ہے وہ نکلی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کا ولاگ میں نے کہا جلدی جلدی کر لیں. یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم مکا لیں. کل جو ہے وہ بہت سستی تھی، میں نے لائیو بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ پلیز مجھے ایک دن کی چھٹی دے دو. آج میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی کام کروں، اس لیے کل ہم نے چھٹی فرما لی. تو آج پھر بہت ڈیو تھا، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت زبردست اور ایکسکلوسیو قسم کا جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ لا رہے ہیں. ایکچولی وہ انٹرویو آج ہونا تھا، تو میرے مہمان جو ہیں وہ کہیں اسٹک ہو گئے. وہ انٹرویو انشاءاللہ تعالی اب ہم کل کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کی خاص طور پر جو قانونی معاملات ہیں اور ایک قانونی شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی وہ انٹرویو آپ کو کل دیکھنے کو بفضل خدا جو ہے وہ ملے گا. اچھا، اب اس میں آج جو ہے وہ جلدی جلدی، چونکہ اب گاڑی کے اندر بہت لمبی چوڑی باتیں ہو نہیں سکتی. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو ہے وہ شاہین سبائی، بلکہ 2 دن پہلے پرسوں موہت پیرزادہ اور شاہین سبائی دونوں بڑے ٹائیگر صحافی ہیں، اور ان 2 بڑے ٹائیگر صحافیوں نے جو ہے ان کا آپس میں انٹرویو تھا. آج رل مل کے کر دینے، وہ کسی انڈیپینڈنٹ بندے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے. رل مل کے وہ والا پروگرام کرتے ہیں، یہ کہ تو مینوں سنا میں تینوں سناواں والی بات ہوتی ہے. تو بیٹھ گئے دونوں، اور بیٹھ کر جو ہے وہ شاہین سبائی صاحب ایک بڑے سینئر جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، اور ان کی ایک لمبی سٹینڈنگ ہے صحافت کے حوالے سے. اچھے خاصے ریزنیبل انسان ہوا کرتے تھے. اللہ جانے کہ یہ عمران خان کی محبت نے کتنا اس کا بیڑا گرک کیا ہے کہ شاہین سبائی صاحب جو ہیں وہ آج کل اتنی زیادہ عمران خان کی محبت میں جو ہے وہ ہیں کہ ان کو نہ اپنا ملک یاد ہے، اور نہ ان کو ملک کا مفاد یاد ہے، اور وہ بس جو عمران خان کو سوٹ کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موہت پیرزادہ ہوں یا شاہین سبائی صاحب ہوں، یہ سارے نا باہر بیٹھ کے انقلابی بنے ہوئے ہیں. باہر بیٹھ کے نا ایسا انقلاب لا رہے ہیں نا وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، کہ کمال بات ہے. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں، ایک طرف آپ کو ملک کی فکر بڑی ہے، ملک کے ہر معاملے میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں، رہنا آپ نے باہر ہے، کمانے آپ نے ڈالر ہیں، لیکن جو ہے وہ ملک میں آپ نے شرپسندی جو ہے ہمارے پھیلانے سے آپ نے باز نہیں آنا. ایشو یہ تھا کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے انٹرویو کیا شاہین سبائی صاحب کا، اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے ان کا سوال تھا موہت پیرزادہ کا. اچھا، یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مینیپولیٹو قسم کے انٹرویوز ہوں، کہ سوال جو ہے وہ بھی طے اور اگو جواب بھی طے. اب وہ پتہ نا مکس کر کے اور مل جل کے کھیلنے کی عادت ہے ان کو، اس سے تو یہ باز نہیں آ سکتے. تو موہت پیرزادہ نے پوچھا کہ جی ڈر کی مدت کتنی ہوتی ہے. تو پہلے تو وہ جو ہے وہ اپنا پورا انہوں نے جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے کہ جی ڈر ہے، بڑا خوف ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اب بندہ پوچھے جو دہشت گرد ہے، جو ملک کے اندر ہمارے جنہوں نے دہشت گردی کی، جنہوں نے ہمارے ملک کے شہداء کی جو ہے آگے لگائیں، جنہوں نے لوگوں کے جو ہے وہ گھروں میں گھسے، وہاں ڈکیتیاں بھی کی، وہاں پر جو ہے وہ جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. یہ بیس جو ہیں فوجی جو علاقے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گھسے، لیکن ان کو کچھ نہ کہا جائے. ٹھیک ہے، یہ معصوم بیچارے پنچھی غریب جو ہے پاکستانی، ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جو قانون کو ہاتھ ملے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور کے اندر ہمارے جو لوگ تھے، یا میری جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اور اس کے جو لوگ تھے مجھ سمیت، ہم پارٹی میٹنگ میں بیٹھے تھے تو ہمارے پہ غداری کا پرچہ ہو جاتا تھا. ہم جو ہے وہ کہیں باہر نکلے ہیں پرامن جلوس نکالنے کے لیے، حالانکہ ہماری لیڈرشپ کو کس طرح سے قید میں لیا گیا، کس طرح سے ان کے اوپر ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑی،
مریم صاحبہ اپنے انٹرویوز میں بہت کچھ بتا چکی ہیں کیا ان کے ساتھ ہوتا تھا. کیمرے لگائے جاتے تھے ان کو جو ہے وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ان کو اذیت دینے کے لیے مریم نواز کو ان کے سامنے گرفتار کیا جاتا تھا. تو بہت کچھ مطلب ہو رہا تھا, لیکن ہم نے پرامن احتجاج کرتے تھے, اس کے باوجود ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے بھی پرچے اور وہ ہو جاتے تھے. اب انہوں نے دہشت گردوں نے اتنا کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود کمپین کیا ہے کہ جی بڑے معصوم ہیں, ان کو معاف کر دیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ قانون جو ہے اس نے اپنی تو راستہ لینا ہے. اب اگر اس طرح سے دہشت گردوں کو معاف کرنا شروع کر دیا تو کل کو تو پھر کوئی نہیں بچے گا نا. پھر ہر سیاسی جماعت کو یہ رستہ نظر آئے گا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بھی کل کو نکل آئیں گے کہ جی ہمارے اگر لیڈرشپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے کسی کو. تو لیکن یہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے, یہ فتنہ فساد یہ عمران خان کا ڈی این اے ہے, یہ وہی کرا سکتا ہے. تو اس سوال پہ کہ جی کہ وہ دیکھیں بات کہاں سے کہاں لمبی نکل گئی. تو سوال تھا کہ جی ڈر کی عمر کتنی ہوتی ہے. اس پہ شاہین صاحبائی نے ایک واقعہ سنایا اور اس نے کہا کہ جنرل ایوب جو ہے وہ اس کا بہت اس وقت ٹیرر تھا, بہت خوف تھا. تو وہ جو ہے اس کے اوپر ایک مجمع کے اندر جو ہے وہ گولی چلائی گئی اور جو ہے وہ گولی ان کو لگی نہیں, وہ میز کے نیچے چھپ گئے. لیکن اس دن سے جو ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اب یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل طریقے سے پی ٹی آئی والے بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ موجودہ جو تناظر ہے اس کے اندر بات ہو رہی تھی. محیط پیر زیادہ موجودہ تناظر کے حالات میں بات کر رہا تھا. سو اس بات میں اس بات کو مکس کرنا, تو یہ اگر ڈرٹی ہیری جو ہے اس کا پلان بنا سکتے ہیں. اگر وزیر آباد کی فنیل کی گولیاں جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کپڑوں میں سے نکلتی ہیں, اگر راکٹ لانچر والا جو ہے وہ ڈرامہ کریٹ ہو سکتا ہے, اگر وہ میرا ڈیزل بدلنے لگے تھے ہیلی کاپٹر میں, میرا ہیلی کاپٹر کریش ہونے لگا تھا, مجھے زہر دینے لگے, مطلب اس طرح کی بہت ساری اسٹوریاں جب یہ اس طرح کے نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں تو یہ گولی چلانا ایک آرمی چیف کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے, جس کو رسپونڈ کیا یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کی. تو اس کے اوپر آج پھر جو ہے وہ شاہین صاحبائی صاحب نے ایک جو ہے معذرت نامہ کہہ لیں آپ اس کو تصحیح نامہ کہہ لیں, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, وہ انہوں نے جو ہے وہ آج پھر ٹویٹ کیا کہ یہ غلط ہے کہ یہ کوئی جو ہے یہ پری پلانڈ جو ہے یہ پروگرام تھا, یا اس میں ہم نے کوئی پری پلانڈ باتیں کی ہیں, اور یہ بس ایک واقعہ تھا جو میں نے سنا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو بھی کلین چٹ دے رہے ہیں کہ جی عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کی محبت میں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن عمران خان نے ہمیں نہیں سکھایا, ہمارا عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور جو عمران خان کی محبت میں آپ شر پسندی پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, اس کی خاطر آپ ایک نئی جو ہے وہ ٹپ دے رہے ہیں. آپ اس طرح کے واقعات کو دہرانے کا کیا مطلب تھا؟ اس واقعے کو اس تناظر میں, جب آج کے تناظر میں بات ہو رہی تو بات کرنے کا کوئی تو مقصد تھا. لیکن آج انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. لیٹس سی جو باہر بیٹھ کے جو انقلابی ہے نا اس وقت, جو پاکستان کے اندر شرپسندی کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, اور ان حالات یہ تھوڑی روشنی انڈر پاس کے پیچھے سے آپ گزرتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ ان حالات کے اندر جو پاکستان کے اندر حالات خراب کیے گئے ہیں, اداروں کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے, اور خاص طور پہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کے نشانہ ہیں. تو جو ہے یہ انٹرویو ایک بہانہ تھا, آرمی چیف نشانہ تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں عمران خان جو ہے وہ عدالت میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے کان میں لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی بیگم صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ملزم بھی یہ ہر کیس میں اکٹھے ہیں اور ڈکیتیاں بھی اکٹھے کی ہوئی ہیں, تو یہ ملزم جو ہے یہ وکھرے وکھرے ایک تو کیوں آئے اور کہاں سے آئے, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اتنا بے خبر آدمی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کیس میں شریک ملزم جو ہے وہ میری بیوی ہے, تو وہ آ کے بیٹھ گیا لتوں پہ لتے رکھ کے اور وہ باتیں کر رہا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہے, وہ آئی ہے نہیں آئی ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس کو کوئی پتہ نہیں. تو وہ بڑا مطلب مذاق خیز مزیدار جو ہے وہ تھا کہ کان میں آ کے بتایا کہ جی پیچھے آپ کی بیوی بیٹھی ہے, آ کے اس کو جو ہے دیکھ لیں, پوچھ لیں. تو یہ لہدا کہاں سے آئے تھے مجھے نہیں پتا. اور کل بنی گالا میں برحال ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے شیروز کے ساتھ جو ہے وہ واک فرمائی. ایک تو مینوں نا جنج دے نال واک کرن دی کوئی گل سمجھ نہیں آئی کہ بندہ واک پہ جاتا ہے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ
جو ہے وہ کتے بھی اپنے بڑے بڑے خوفناک کتے تھے بھائی، توبہ توبہ توبہ. اچھا وہ ٹریننگ نا کتوں والی ہوئی ہے نا، تو وہ یہ سارے ہی بس پتہ نہیں پھر اب، ہاں جی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ اتنے بڑے بڑے کانوں والے اور اتنے خوفناک حلیے والے کتے جو ہیں وہ بھی تھے، اور ساتھ جنج تھی ایک وہ 8-10 لوگوں کی. تو یہ سارے باج مار جو ہے نا وہ واک فرما رہے تھے بنی گالا میں. تو پنکی باجی جو ہیں وہ ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ اگر نہیں آئیں تو پھر وہ کہاں تھیں پتہ نہیں. پر جوڈیشل کمپلیکس سمیت جو ہے وہ 6 جو مقدمات ہیں، جو یاد ہے نا آپ کو، جوڈیشل کمپلیکس میں ہی آئے تھے، گیٹ توڑے تھے، پولیس والوں کو مارا تھا، شیشے توڑے تھے جوڈیشل کمپلیکس کے، عدالتوں پہ حملہ کیا تھا. تو ان کیسوں میں 6 کیسوں میں عمران خان کو جو ہے وہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر اب ان کا ٹرائل شروع ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو عثمان بزدار صاحب ہیں، وسیم اکرم پلاس شیر شاہ سوری تھے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی ہوری، تو وہ جو ہے نا وہ ان کو بھی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور جو ہے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی. تو مزے تمائیہ پھر ہونا آنگے نا کہ اب جب طوطا جو ہے وہ پھڑایا جائے گا. وہ چہرے نے کوشش ویسے بڑی کی غریب نے، وہ پریس کانفرنس بھی کر لی اس نے کہ جی میں نہیں جائے گا مینوں چھڑ دیو، بٹ نہیں. بٹ جب آپ اپنے کھانچے اتنے بڑے بڑے ہوں، جب آپ نے کروڑوں اربوں روپے کی ڈکیتیاں کی ہوں، جب آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہی نہیں بخشا ہوا ہو پاکستان کی جو ہے وہ قوم کو، تو پھر پتنا سوال تو پھر آپ پریس کانفرنس چھوڑ کے جو مرضی کر لیں، پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو سنا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کو اریسٹ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور یہ اطلاعات بھی مجھ تک ہیں جو میں آج آپ سے خبر بریک کر رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں فرا گوگی باجی ہماری پیاری بچی وہ بھی شاید بہت جلد وعدہ معاف گواہ بن کر جو ہے عمران خان اور بشرا پیرنی کی جو اعمال نامہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ میں صحافی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک خبر مستند ذرائع سے مجھ تک پہنچی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی آج صحافیانہ قسم کی جو ہے وہ کرتے ہوئے میں بھی آپ تک یہ خبر پہنچا دوں. تو ملک ریاض کا نام تو سنا جا ہی رہا تھا، ساتھ میں اعظم خان کا نام لیا جا رہا ہے جو پہلے ان کے سیکٹری تھے، کہ وہ جو ہے وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. لیکن میری رپورٹ کے مطابق جو فرا گوگی ہے وہ بھی جلد شاید وعدہ معاف گواہ بن کر آپ کے سامنے آ جائے. تو فنگر کراسڈ اس دن کا انتظار کرتے ہیں. اس دن بہت مزہ آئے گا اور ہم وہ مزہ جو ہے وہ انجوائے کریں گے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو بہت برا لگتا ہے میرا کہنا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہنا. بہت مہربانی. خدا حافظ.